کاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا، وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام شفیع امت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، تمام کے تمام صحابہ پر، قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، کوئی جا کے انہوں نے کہا جمعہ تو بات کر لو، چودھری صاحب نے میرے کو بھیج دیو، چپ ہو جائیں گے۔ یہ چودھری محمد حسین صاحب کو کہیں اندر آ جائیں، پھر چپ ہو جائیں گے۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، میں سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت اکھا نہ ہوں گزارا ہو جائے گا۔ پیرالائز ہیں لوگ دنیا میں، زندگی گزار رہے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، گزارا ہو جاتا ہے کلمے کے بغیر۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، اس کے باوجود اس نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی نعمت وہ ہے حسن عقیدہ۔ سمجھ آئے؟ دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ حسن عقیدہ۔ حسن عقیدہ کا معنی ہے اچھا عقیدہ۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 72 فرمایا دوزخ میں ہیں، اور ایک تو وہ 72 بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مثلا یہودی رب کو مانتے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے مانتے ہیں، جیسے ماننے کا حکم ایسے نہیں مانتے۔ مرزائی کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر پکے دوستی، جو ان کے دوستی ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے، علماء حرمین کا یہ فتویٰ ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور بہت سے گروہ ہیں ایسے جو کہتے ہیں، لاہور میں ایسے گروہ ہیں جناب، کوئی ایک فرقہ ہے پرویزیہ، وہ نماز کا منکر ہے،
کوئی کس کا منکر، کوئی کس کا منکر، کوئی کس کا منکر۔ حسن عقیدہ کیا ہے جی؟ حسن عقیدہ یہ ہے، ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دکھانے والا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صرف امام اہل سنت کا ترجمہ ہے، سیدھے راستے پر چلا۔ فرماتے ہیں انج کدی ہو جاندے تسی بندے نو کہندے ہو یار اتھوں پراں ٹر جا تے اتھوں انج ہو جاؤ، اتھوں انج ہو جاؤ، جا کے اگے بھول جاتا ہے، کیونکہ تسی انہوں رستہ وکھا رہے ہو۔ اور چلانا کیا ہے؟ آپ نے بندے کی بازو پکڑی اور کہا رستہ نہ چھڑنی، سیدھا مدینے ڈرا جائے، سیدھا، اے رستہ نہیں چھڑنا۔ یہ ہے چلانا۔ دکھانے میں بندہ بھٹک سکتا ہے، کسی کو آپ راستے پر چلا دیتے ہیں، پوچھن دی لوڑ نہیں کسی کو، بس سیدھا ہی ٹرے ہے۔ یہ ہے سیدھا راستہ چلانا۔ اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب چلانے والا خدا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا جی راستے تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خود ہی قرآن نے اس کا جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا انہوں پوچھو کی حالے کے اندر رب دا بڑا ہی کرم ہے، سارے معاملات سود کے چل رہے ہیں جی، کی حال ہے، بڑا ہی کرم ہے جی۔ تو راستہ پھر سیدھا کس کا ہوگا، یا انعام اللہ نے کس پر کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جواب دیا، فرمایا جو سیدھا راستہ ہے یہ کن لوگوں کا ہے جی۔ آیت نمبر نوٹ کریں جی، آیت نمبر ہے 69 فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میں نے جن پر انعام کیا وہ لوگ یہ ہیں، نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اللہ کے ولی۔ یہ 4 انعام یافتہ طبقے ہیں، نبیین سارے، پھر صدیقین سارے، شہداء سارے، اور اللہ کے ولی سارے۔ فرمایا حسن عقیدہ اس کا ٹھیک ہے جس کے پاس یہ 4 لوگ موجود ہیں۔ دائیں بائیں جا کر دیکھ لو، کوئی ولیوں کا منکر، کوئی صحابہ کا منکر، کوئی اہل بیت کا منکر، پوری روئے زمین پر صرف اہل سنت و جماعت ایسے ہیں جو رب سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، صدیقین سے بھی پیار کرتے ہیں، شہیدوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ولی کا منع ہے تو کوئی تو داتا کا فقیر بیٹھا ہے، کوئی باہو کا ملنگ بیٹھا ہے، کوئی بابا فرید کا مانگنے والا بیٹھا ہے، کوئی غوث پاک کا غلام بیٹھا ہے۔ یہ انعام یافتہ 4 طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمایا، اور یہ خود رب کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، چنگا او یہ جڑا اینا دا بیلی بن گیا، چنگا او یہ کتنا اچھا، اللہ فرماتا ہے کتنی اچھی ہے ان کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کی سنگت۔ میں آج آقا علیہ السلام کی شفاعت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون اس لیے چھیڑ رہا ہوں جی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف عمل کام آئے گا، صرف نماز بخشوائے گی، بس اپنا عمل کرو۔ میں رات کو بھی یہ کتاب خریدی دارالسلام سے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جی نبی کا وسیلہ نہیں جائز، وہ نہیں کام آئے گا، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ موجود ہے میرے پاس وہ۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ ورنہ آج کے زمانے میں فیس بک پہ مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے ٹھنڈی میٹھی بات کر دو، ایموشنل کلپ آ جائیں تو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں ہو جائے گی۔
سارے لوگ عمل پہ بات کرتے ہیں، میں بھی عمل پہ بات کرتا ہوں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک رہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو یہ جو عمل کا توڑا ہے، جس کے اندر جس توڑے میں آپ عمل ڈال رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ قربانی وغیرہ، یہ جس توڑے میں آپ ڈال رہے ہیں اس کو سوراخ بھی ہے۔ اس کو حسن عقیدہ ہی روک سکتا ہے، ورنہ آپ اوپر سے اعمال ڈالتے جائیں گے، نیچے سے نکلتے جائیں گے۔ حسن عقیدہ حضور کے بارے میں، رب کے بارے میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے بارے میں۔ تو یہ اس پر جو قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وہ ہے جی سورہ محمد سے جی 26واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو غلط کو غلط کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ پھر تو گھر میں سے کوئی چوری کر کے چلا جائے، آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں، غلط کو غلط کہیں گے تب جا کر آپ مومن ہیں۔ قرآن مجید رب سے زیادہ رحم کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو اے کافر ہو۔ کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ فرمایا منافقین، فرمایا یہ منافق، ان کو کہہ دو نکل جاؤ، فلاں 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 نام لے کر کہہ دیا۔ پرابلم یہ ہے ہم بڑے بھولے بالے لوگ ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، بس دو چار اپنی طبیعت کے مولوی رکھے ہوئے ہیں، فرقے رکھے ہوئے ہیں۔ جتنے فرقے ہیں آقا علیہ السلام نے سب کی مذمت فرمائی، ساتھ یہ بھی بتایا 73 میں سے ایک جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ تو حضور نے واضح باشگاف سورج سے زیادہ روشنی اس جملے میں ہے، فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ نمبر 2، صحابہ بڑے جہاندیدہ لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے حضور کی بارگاہ سے سبق پڑھا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 14ویں 15ویں صدی میں یہ تو ٹائٹل بھی، یہ برینڈ بھی چوری ہو جائے گا، سب کہیں گے ہم اہل سنت و جماعت سے۔ عرض کیا حضور وہ کون ہیں جو صحیح اہل سنت و جماعت والے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیب داں ہیں، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب عرش پر جاتے ہیں تو بلال کے قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اہل سنت و جماعت کون ہے۔ فرمایا من ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے وہی اہل سنت و جماعت ہوں۔ ورنہ وہ تقریریں تو بڑی سوکھی ہیں جی، کر لیں، یہ اوکھی تقریر عقیدے پہ بول رہا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ لالچ ہے آپ سے کہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، بس یہی لالچ ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہ پھر یہ تو الگ مضمون ہے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کا لعاب دہن بھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، انہوں نے تو حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک بھی پی لیا۔ فرمایا محبت جتنی مرضی ہوئے کوئی کسی کا پیشاب نہیں پیندا، ایسے کیوں پیتا؟ فرمایا وہ جانتے تھے کہ جب پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے ہی نکلتا ہے اور آپ سب پیتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ پانی پاک؟ کیا دلیل ہے؟ پانی اور جوس جو ہے یہ بناتے ہیں اور شراب کا بھی رنگ اسی طرح ہی ہے جی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ پانی جو زمین سے نکلا ہے پاک ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس آپ کہتے ہیں زمین سے نکلا ہے پاک ہے۔ لمبیاں چوڑیاں تقریراں میں نہیں آندیاں نے، گالی یاد رکھنا۔ فرمایا تمہارے ذہن میں یہ پیشاب کیسے پیتے تھے؟ داتا صاحب کا غلام عرض کر رہا ہے یہ بات۔ اپنے عقیدے صاف ستھرے رکھو، ورنہ کوئی کسی نے نہیں آنا نے قبر دے اندر، لتر پولا نے جو عقیدہ خراب ہویا۔ فرمایا جس کے ذہن میں یہ بات آئے اس کو بات کیڑی دلیل تنوں عرض کراں؟ فرمایا زمین سے پانی نکلتا ہے، ساری دنیا پاک کہتی ہے، پاک ہے پاک ہے پاک ہے، ہم بھی کہتے ہیں پاک ہے۔ فرمایا ایک پاسے زمین ہے اور ایک پاسے حضور کا وجود ہے، دسو حضور کا وجود افضل ہے یا زمین افضل ہے؟ فرمایا زمین سے نسبت ہو جائے تم پاک کہتے ہو، تو جس شے کی نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو جائے، ابو بکر کہتا ہے کوئی پاک کہے یا نہ کہے، میں کہتا ہوں پاک ہے۔
والے ہیں ہر ایک دے پیچھے لگ جانے ہیں. لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں قرآن کے ذریعے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں. یہ پہلا سپارہ، یہ شروع میں جی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26. آیت نمبر فرمایا گمراہ کرتا ہے خدا اس کے ذریعے بہت لوگوں کو. بہت لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں. گمراہ طبقے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، ہدایت پانے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے. توجہ رکھیے گا، گمراہ کیوں ہوتے ہیں اور گمراہ کون ہوتے کیوں ہیں؟ فرمایا جو قرآن پڑھے، قرآن والے کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو جائے گا. اتنی بات. ماں کے پاؤں چومے، باپ کو دھکے دے تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ قرآن سے پیار کرے اور جس کے لفظوں کو قرآن کہا جاتا ہے اس کو پیٹ دے دے تو گمراہ ہو جائے گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ میرے ہاتھ میں جی قرآن شریف ہے جی، حرم شریف میں بھی پڑھایا جاتا ہے جی، مطلب وہاں اردو ترجمہ ان کا رکھا ہوا ہے. تفسیر عثمانی ہے جی، یہ الطاف اینڈ سنز نے اس کو چھاپا ہے جی. صرف میں ایکسپوز کر رہا ہوں آپ کو جی. یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے جی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے، اور اس کی تفسیر کی ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، انہوں نے. اور یہ قرآن شریف ہے، اور یہ جو گرین کلر والا ہے اس کا صفحہ نمبر 676 ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا، جس کے بعد لوگوں نے شفاعت کا انکار کیا. ترجمہ یہ کیا جی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ لکھا ہو قرآن شریف، معافی مانگے اپنے گناہوں کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں کے گناہوں کی اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کی آپ معافی مانگیں. تو لوگ یہ کہنے لگے جب وہ، چونکہ اس آیت میں رسول اللہ کو انہوں نے گناہگار کہا ہے، خود اس کا ترجمہ کر کے کہا ہے، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر جب وہ گناہگار ہیں تو دوسرے کی شفاعت کیسے کریں گے؟ مگر جب یہی لفظ اور یہی آیت امام اہل سنت کے پاس پہنچی، جہاں یہ لے آؤ، ویسے مجھے زبانی یاد ہے لیکن میں ان کو بتا دوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 19، آیت نمبر کتنی نکالیں؟ ادھر ہی کھڑے ہو کے نکالیں آپ. آیت نمبر 19، اونچی آواز سے پڑھنا ہے آپ نے، یہ ترجمہ پڑھنا ہے، سب کو آواز جائے، اور یہ نہ کہے میں کہہ رہا ہوں. جلدی آیت نمبر 19 سورہ محمد. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. کیوں دے حافظ ہو؟ ہاں چھٹا رکوع ہے، پڑھو. ہائے حواس یار، گل ختم آ گئی ہے، گل ختم نہیں ہوئی. کمال ہو کیا؟ پھر پڑھو. کیا لفظ ہے پہلا؟ اللہ کرے تنو حضور نال عشق ہو جائے. یہ ترجمہ کر رہے ہیں معافی مانگ، معافی مانگ اپنے گناہوں کے لیے اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے. یہ میں ایک لفظ، وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کا ہی بیٹا پڑھ رہا ہے، نشتر کا پڑھ رہا ہے، میرے نال نہیں آیا جی. اے محبوب، ہاں اے محبوب، اے دیتے جمعہ لنگ جائے گا. اے محبوب یہ کسی اور کو دو دی آگے ترجمہ. یہ احمد رضا اردو پڑھ لیتے ہو؟ ہاں پڑھو یہ آگے لفظ. پاویں کوئی ہے نہ کہ استاد دا شاگرد تاں ڈنڈی مار رہا ہے. اچھی اے محبوب، اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. نہیں تو پڑھیا سونا ہے لیکن تیری آواز نہیں. کوئی سونا ہے تھے پڑھے، کوئی اور دیو جی جدی آواز ذرا زیادہ ہوئے. ہاں جنید پڑھو ترجمہ لے کر، آواز جائے بار تک. اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. بس یعنی ہون میں سمجھانا چاہتا، ایک کہتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور ایک کہتا ہے اپنوں کے گناہوں کی معافی مانگیے. نہ پڑھو آج کے بعد ایک بندہ بھی جمعہ نہ پڑھے، یہاں رب فرشتے بھیج دے گا. مگر ایکسپوز کرنا یہ میرا کام تھا.
میں نے کلمہ احمد رضا بریلوی کا بھی نہیں پڑھا، کلمہ میں نے مصطفیٰ کا پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ حضور نے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ خدا کے بندو، یہ تو دامن مصطفیٰ کی برکت ہے، گناہگار لگے تو وہ نیکوکار بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کے اپنے گناہ ہیں وہ کسی کی کیا شفاعت کرے گا۔ تو اب ہمارا موضوع ہے حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کیا ہے جی؟ سونے جان دے، اینی گل ہے شفاعت، سونے جان دے، معاف کر دے۔ اس پر جی میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کی شفاعت سینکڑوں صحابہ نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں، یہ سب باہر کی کتابیں، ابھی میں ان کو کھولتا ہوں، سینکڑوں صحابہ نے، ہزاروں تابعین نے روایت کی ہے، کسی نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، ہزاروں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دو ہی تو عقیدے ہیں جس پر جاہل بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عالم تو عالم، فرمایا دو عقیدے ایسے ہیں جس پر جاہل بھی ایمان رکھتے ہیں، فرمایا جدے تے بڑھیاں بھی ایمان رکھتی ہیں، جدے تے بچے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عرض کے حضور کون سے؟ فرمایا ایک، قیامت کے دن خدا کا دیدار ہوگا، اور نمبر دو، مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لو جناب، اس پر میں سب سے پہلے حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایمان افروز حدیث پاک ہے جی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننی۔ اس کا روایت کس نے کیا جناب؟ امام ابن ماجہ نے۔ حدیث پاک کی کتاب ہے جی، سیاستہ ہیں یہ، 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے جی نسخہ، دیتے تھے مدینے جانے والے نے تو خوش ہے۔ حرم شریف کا نسخہ، صفحہ بھی وہی جو حرم پاک میں ہے، نسخہ بھی وہی جو میرے ہاتھوں میں، حرم میں بھی وہی ہے۔ لو جناب، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو روایت کس نے کیا جو۔ راوی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرت بین الشفاعتی و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوثین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا محبوب میرے کو لاؤ کوئی گل کرنی۔ حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بس آج اسی موقع لئیے، آج مکا کر لیں، یعنی ایونٹ ہے نا جی عالم محشر کا، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوگا، کس کس کو بلائیں گے، کون کون سے مہمان خصوصی ہوں گے، لنگر شریف کیا ہوگا، سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بس مسئلہ مکائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو حضور نے عرض کیا جی حضور، جی رب جلیل، جیسے آپ کا حکم۔ فرمایا محبوب 2 آپشن ہیں آپ کے سامنے، 2 آپ کی امت کے بارے میں۔ نمبر 1، محبوب ان یدخل نصف امتی الجنہ، پہلی تو صورت یہ ہے کہ میں آپ کی امت کا جو 50% ہے اس کو میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آدھی امت آپ کی جنت میں چلی جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ شفاعت لے لیں۔ پہلا آپشن آدھی امت جنت میں چلی جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ شفاعت اختیار کر لیں۔ خود سوچیں، حضور نے پہلا آپشن اختیار کیا ہوگا یا دوسرا؟ کمال ہے، ابھی میں نے بتایا نہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں دوسرا، کیوں نہ کہیں آپ، یہ آپ کی صورت ہے
یہ آپ سن رہے ہیں صدیوں کے بعد، اور جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے سے سنا ہوگا ان کی کیا کیفیت ہوگا، جنہوں نے اس زبان سے سنا ہوگا جس کو وما ینطق عن الہوا والی زبان کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس ہاتھ کے اشارے دیکھے ہوں گے جسے ید اللہ والا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ آپ مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا ہوگا ان کی کیفیت کا حال کیا ہو جائے گا۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ مجھے شفاعت چاہیے، کیوں؟ فرمایا میں آدھوں کو لے جاؤں اور آدھے چھوٹ جائیں، آدھے چلے جائیں اور آدھے رہ جائیں، نہیں مجھے شفاعت دی۔ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ، اس لیے کہ وہ بڑی وسیع ہے۔ مولوی کہتا ہے شفاعت والی حدیث سنا کر آپ لوگوں کو بے عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم جب سناتے ہو تو ہو سکتا ہے بے عمل ہو جائیں، یہاں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے شفاعت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضور وہاں بھی ہمیں یاد رکھیں گے؟ یہ تو نمازی بن جاتے ہیں، یہ تو روتے ہیں، یہ تو رش کرتے ہیں اپنے مقدر پر، اور کہتے نہیں شفاعت والی حدیثیں نہیں سنانی چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر حضور نے کیوں بیان کی؟ سرکار کو نہیں پتا تھا امت بے عمل ہو جائے گی؟ پھر صحابہ نے کیوں روایت کی ہیں؟ ابن ماجہ میں کیوں موجود ہے؟ یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے، یہ تو تم نے چھاپی ہے، اس کے اندر کیوں لکھا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آگے اس سوال کا جواب خود حضور نے دیا۔ فرمایا میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو اترونہا للمتقین کہ میری شفاعت صرف نیکوں کے لیے؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ میری شفاعت اور میری سفارش وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے؟ لا، اتنی عربی تو تسی بھی سمجھتے ہو۔ فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ لا، پرہیزگاروں کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے گناہوں نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ حدیث نمبر بھی نوٹ کریں، 4311 4311، پہلی حدیث پاک۔ فرمایا نہیں جو سخت گناہوں میں آلودہ لتھڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، جنہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، ہم انہیں اپنے سینے سے لگا کر۔ اور کاش ایسا منظر ہو، ایک ہی وقت ایسا ہو آپ سب مدینے میں چلے جائیں، اگر آپ مجھے نہ لے کے جائیں، اکیلے جائیں تو ریاض الجنہ کا گیٹ نظر آئے گا آپ کو، یوں گیٹ ہے، ایسے حدیث شریف لکھی ہوئی ہے ریاض الجنہ کے گیٹ پر، میں وہ بھی سنانا چاہتا ہوں وہ حدیث۔ اور جو ہمارے پاس موجود ہے وہاں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے جی کنز العمال، اور حدیث نمبر بھی نوٹ کریں جو ریاض الجنہ کے گیٹ پر لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس کو امام نے روایت کیا کنز العمال میں، اور زید بن ارقم سے ابن منی نے روایت کیا۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے۔ جب وہ نعت پڑھی جاتی میرا مرشد سونا، سارے کہتے ہیں حق ہے، اب تو حضور فرماتے ہیں میری شفاعت ہے، ہاں ایتھے حق کے کہنا بنتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت نہیں، فرمایا میری شفاعت نہیں، شفاعت مصطفیٰ کی۔ اگلا جملہ سن کے پھر میں تنوں کہوں گا کہ ہون بولو۔ سرکار نے فرمایا فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا اس کو نصیب بھی نہیں ہوگی، جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا اسے وہ اس کا اہل بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ نصیب کس کو ہوگی؟ فرمایا جو اس پر ایمان رکھے گا۔ اب بتاؤ قیامت کے دن حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، جو جنت میں جائے گا وہ مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے۔ الحمدللہ۔
اور چلیں بخاری دیکھیں جی، آئی سب ایک منٹ آخر میں کرتا جی جی بخاری دیکھیں جی، ٹھیک ہے. مجھے لالچ صرف ایک ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو، ورنہ فیس بک پر مشہور ہونے کے بڑے طریقے، مگر ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. کوئی ایک بھی کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہماری بخشش ہو جائے. مقصود تو یہ ہے نا جنت میں جانا، مقصود تو یہ ہے جنہیں جدے لکھا مرید وہ بھی ٹر جائے گا، ٹھیک ہے. جو بڑی وہ بڑے ٹاور میں ہوا تو کدھر چگی سانو ہی جگہ لب ہی جانی. مقصود یہ ہے کہ بس کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حدیث نمبر نوٹ کریں 335 کتاب التیمم میں یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت یزید الفقیر، حضور فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. جلدی جلدی. نمبر 1، حضور نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میں 1 مہینے دور مسافت پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میں نے اپنے دشمن کی گردن پر تلوار نہیں رکھی ہوتی، پھر بھی وہ میرے رعب سے کانپ رہا ہوتا ہے. نمبر 2، ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا ہر نبی 1 2 4 5 مرلوں میں نماز پڑھ سکتا تھا، ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. فرمایا جب ہم دنیا میں آئے ہماری ایک پہلی مرتبہ زمین پر لگی تو اللہ نے فرمایا معبود نے آپ کی ایڑیوں کی برکت سے ساری ہوئی زمین کو مسجد بنا دیا. نمبر 3، اس پر میں ابھی تفصیل سے کلام نہیں کرنا چاہتا. نمبر 3، ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے حلال ہے. اور نمبر 4، ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن اللہ نے مجھے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثریا سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی مخلوق ہے اس کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اور نمبر 5 پنجتن کے نام کی 5ویں بات عرض کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں نبی کو 1,24,000 آئے، لیکن اللہ نے شفاعت کا منصب صرف مصطفیٰ کریم کو عطا کیا. منصب شفاعت کسی کو نہیں ملا، منصب شفاعت صرف مصطفیٰ کو ملا، صرف مصطفیٰ کو ملا. لو جی بخاری والے بھی راضی ہو جائیں جی، بخاری والوں کو بھی راضی رہنا چاہیے. لوٹ آؤ مصطفیٰ کی طرف، چھوڑ دو یہ فرقے فرقے. اور یاد رکھیں جس نے جنت میں جانا ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے. تو چہرے ہی فیصلہ کر دیتے ہوتے ہیں. آگے چلیے جناب، جاگتے بیٹھے ہو، مبارک ہو جی. بغیر شعر سنے آپ آج بول رہے ہیں جی. بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے جی. امام حاکم نے اس کو روایت کیا، ابھی یہ نئی کتاب حدیث پاک کی ہے جی. المستدرک للحاکم، رتبے میں امام بخاری کے ہم پلہ ہے. امام حاکم نے روایت کی، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا. اور حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے جی. صفحہ نمبر 76، ذمہ داری ہے جی، اس نے عقیدہ ضروری ہے جی. صفحہ نمبر 76، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹے ہیں. ہائے ہائے ہائے. حضرت عباس جب مسلمان ہوئے نا جی، ہجرت کر کے مکہ شریف سے، یہ بدر میں قید ہو گئے تھے، تو مکہ شریف سے نکلنے لگے نا تو پیسے شیسے زمین پر دبا دیے، سونا چاندی. اپنی بیگم کو کہا کہ جے میں نہ آ سکیا تے میرے بچوں کو دے دیں. تو بدر شریف کے جب قیدیوں کا فدیہ لیا جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کو ڈبل لینا ہے، میرے کو زیادہ پیسے لینا ہے. وہ کہنے لگے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ کہنے لگے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی قید ہوئے ہیں. کہنے لگے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو سرکار نے فرمایا جڑا زمینہ ہی دب کے آئے ہیں وہ کتنے گئے. یہ سن کر حضرت عباس پہ، حفیظ جلندری کہتا ہے، یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری
کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری. فرمایا وہ کتنے نہیں جڑا بڈھی نو کہہ کے ایسے کہتے تھلے دبا دے. کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کو حضور علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر علوم ظاہری اور علوم باطنی عطا فرمایا. جی راوی دیکھو کتنا تگڑا ہے. اصل میں ہماری مولوی حدیثیں بیان نہیں کرتے, ورنہ کریں تو رولا ہی کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ دیکھو کتنا سچا سچا سا. جاہل آدمی کو بھی, میں حضور کی امت کا سب سے زیادہ جاہل آدمی ہوں, لیکن آپ لوگ کسی مدرسے میں تو نہیں نہ پڑھے اور میں نے کوئی بندوق بھی نہیں رکھی ہوئی, آپ خوش ہو کے سن رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی رگوں میں رسول اللہ کی محبت کا خون دوڑتا ہے نا, اور کیا ہے. آپ کے ماں باپ اچھے ہیں, شکر کرو, دعائیں دو ان کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں برکت کے لیے عربی میں پڑھ رہا ہوں, یہ حضور کی زبان سے جو جملے نکلے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للانبیاء منابر من ذهب قال فيجلسون عليها ويبقى منبري لا اجلس عليه او لا اقعد عليه قائما بين يدي ربتي مخافة ان يبعث بي الى الجنة ويبقى امتي من بعدي فاقول يا رب امتي امتي فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان نصنع بامتك فاقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبهم فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار وآتي مالكا خازن النار فيقول يا محمد ما تركت للنار بغضب ربك في أمتك من بقية. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا للانبیاء منابر من ذہب, فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے سونے کے منبر رکھے گا. نمبر 1, اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں, یہاں تو حضور حشر کی خبر دے رہے ہیں, حشر کی خبر. نمبر 2, منبر کس کے ہوں گے جی؟ سونے. کس کے جی؟ ہاں جی, سونے کے. یہ تو فضول خرچی ہے, یہ تو فضول خرچی ہے. لکڑی پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے, سونے کے. فرمایا یوسف نے بیٹھنا ہے تو سونے کا ہی ہونا چاہیے. نبی ہمارے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ جہاں پیار ہو پھر خرچے نہیں دیکھے جاتے. یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کے مہینے میں اتنا چراغاں کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ لڑائی نہیں کرتے, ہم پیار کرتے اس لیے کرتے ہیں. اور اپنے محبوب کے لیے حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تو خدا کی سنت ہے. پتہ نہیں وہ کون کون سے فرشتے نے بنائے ہوں گے جناب. یہ اتنا خوبصورت ہے جی ممبر, تو وہ تو پھر اللہ کا بنایا ہوگا جی. فرشتوں کو حکم ہوگا تیار کرو ذرا, وہ کیرٹ کا بھی حساب ہوگا, وہ ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوگا جی. لیکن کمال بات, حضور خبر دے رہے ہیں محشر کی. حضرت عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں فیجلسون علیہا, نام لکھا ہوگا جی یہاں پہ کس نے بیٹھا. حضور فرماتے ہیں سارے نبی اپنے اپنے منبروں پر بیٹھ جائیں گے, لیکن میں نہیں بیٹھوں گا. ہائے ہائے لا اجلسو, لا اجلسو, میں نہیں بماں گا. انج دل اجپال کون ہوئے گا؟ حضور فرماتے ہیں سب بیٹھ جائیں گے, سب کو سلام ہے, ان کو حکم ہوگا بیٹھ جائیں گے, لیکن سرکار کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا. حضور آپ کیا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں قائما بین یدی ربی, میں رب کے سامنے یوں جا کر کھڑا ہوں, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہوگا ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی. حضور فرماتے ہیں مجھے پریشانی اس بات کی ہوگی کہیں مجھے جنت کی طرف بھیج دیا جائے اور میرے امتی پیچھے نہ رہ جائے. اپنی امت, فکر امت میں حضور فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما ترید, ما ترید, ما ترید. پہلے تو محبت میں ایک جملہ, مکالمہ شروع ہوگا. حشر کا بھی فیتا نہیں کٹا, ابھی مکالمہ. پہلی بات جی
اللہ فرمائے گا توجہ اہل دل کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمائے گا محبوب کیا چلے گا، محبوب کیا چلے گا، محبوب کیا چلے گا؟ حضور عرض کریں گے کچھ نہیں، بس حساب کتاب شروع کیا جائے، میری امت کا حساب شروع کیا جائے، جلدی جلدی کھاتا کھولا جائے۔ اب آئے تو سب سے بعد میں ہے، حساب سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ ایک ایک جملے میں جناب تقریریں چھپی ہوئی ہیں، جی کریں کیا؟ حضور فرماتے ہیں جناب حساب شروع ہو جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، دو لینے لگ گئی ہیں جی، حساب کتاب ہو رہا ہے، آ رہے ہیں سامنے۔ اچھا جی، ایک کا جی نامہ اعمال جی، نمازیں پوری، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات بھی، خیرات بھی، اور سارے معاملات جی، جاؤ جی جنت برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور وہاں جو جنت میں جائے گا وہ برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔ دوسرا گروہ آ رہا ہے جی، پہلا نمبر فقیر کا ہے جی، خالی نماز کاٹا، روزہ کاٹا، زکوٰۃ حج کچھ بھی نہیں، ادھر آ جاؤ، ایک ادھر جاؤ جی جنت میں، ایک ادھر جی، محبوب کی کرنا ہے پھر، محبوب کی کرنا ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث سنیے، ٹھیک ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے میرے امت کے ہوں گے، فرمایا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ کچھ بچ جائیں گے، وہ کیسے جائیں گے؟ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ جائیں گے وہ بھی، لیکن ایک اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے، جملہ سن کے بولیے، نہیں جملہ سن کے بولیے گا، حضور فرماتے ہیں پھر ہماری انگلی چلے گی، یا اللہ یہ میرا ہے، ہائے ہائے یہ میرا ہے، وہ بھی ہے یا اللہ کہ وہ پیچھے بیٹھا ہو وہ بھی اپنا ہے، اس نے بھی کیے گناہ وہ بھی۔ اور جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انگلی کے اشارے کر کر کے، تو حضور آخر میں پھر اٹھ کے دیکھیں گے اور تم تلاش کریں گے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال مصطفیٰ کا ہوگا، تلاش کرے۔ یہ بھی ہے حضور، وہ یا اللہ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی میری محبت میں درود و سلام پڑھتا تھا، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، عمل کوئی بھی نہیں ہے مگر عقیدہ ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی تو وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، باقی جو بچ جائیں گے انہیں ہماری شفاعت جنت میں لے کر جائے گا۔ اگلی بات جناب، میں رات کو حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا، ایک جملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے اس کی ڈکشنری میں چیک کیا اس کا معنی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں مسلسل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، سجدہ ریز، اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ قربان جائے۔ حشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس ٹائم کے اعتبار سے میں 2 ہفتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ کتنی دیر؟ 2 ہفتے سجدہ ریز ہوگا، بال بکھر جائیں گے، پسینہ شریف آئے گا موتیوں کی طرح۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر وہ 2 ہفتے سجدہ کروں گا، اور پھر میرا رب، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھے کہے گا ارفع رأسک، ارفع رأسک، جی۔ اب اس کے 2 ترجمے جناب، پہلا جی، اور یہ دیکھ لیں جی، اس کو نوٹ کریں جی، بڑی ایمان افروز یہ روایت ہے جی، مجھے تو الحمدللہ بھروسہ ہی حضور کی شفاعت پہ ہے جی،
ہیں جی، اور اس کے علاوہ تو ہے اور ہے ہی کچھ نہیں جناب جی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کتاب الانبیاء میں جی یہ حدیث شریف موجود ہے جی، اور یہ کتاب الانبیاء میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اس کے تحت یہ آیت کریمہ کے تحت یہ موجود ہے روایت جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے کوٹ کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا تو میرا رب مجھے کہے گا ارفع راسک، محبوب سر تو اٹھائیے، محبوب سر انور اٹھائیے، سر انور اٹھائیے، اور پکڑ کے اللہ اپنی شان و قدرت والے جو ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان ہے، ید قدرت سے مصطفیٰ کو پکڑ کر کہے گا محبوب سر اٹھائیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے عالمانہ، اور جو اس کا ترجمہ ہے عاشقانہ وہ یہ ہے رب فرمائے گا محبوب اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، نقاب ہٹائیے، نقاب ہٹائیے۔ اب یہاں پر جو تصویر استاد زمن شہنشاہ سخن نے کھینچی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سے پوچھو جب رب کہہ رہا ہوگا ارفع راسک، منظر یہ ہوگا کہ خدا ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی لیکن خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جملہ آ گیا جناب، وہ جملہ آ گیا جناب، صفحہ نمبر 815 بخاری کی روایت ہے۔ اور وہ جب سارے لوگ، چونکہ سورج ایک، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک لمحے کا جو سورج ہوگا اس کو 10 سال کی گرمی دی جائے گی۔ لوگ پیاس اور شدت پسینہ کی وجہ سے، کسی کا پسینہ سر تک ہوگا، اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ جاؤ کسی کے پاس شفاعت کے لیے، جاؤ، دلوں میں یہ بات ڈالے گا۔ وہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت آدم کے پاس۔ حضرت آدم کہیں گے یہ بڑے افسر کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ بڑے افسر کا کام ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آئیں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، اور بخاری کی حدیث نمبر نوٹ کر لیں، 4712 کتاب التفسیر صفحہ نمبر 815۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیین کے پاس لوگ آئیں گے، آخر میں وہ پہنچیں گے مجھ محمد کے پاس، لیکن جواب بکھرا ہوگا۔ سب کہیں گے آگے جاؤ، مصطفیٰ کہیں گے اصلی اسٹیشن پر اب پہنچے ہو، انا لہا، ہم شفاعت کریں گے۔ لیکن فرمایا نصیب اس کو ہوگی جو قیامت کے دن یہ جملہ کہے گا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، جو حضور کو نصیب اس کو ہوگی جو حضور کو آخری نبی مانتا ہو، تاجدار ختم نبوت۔ نصیب اس کو ہوگی، یہ نعرہ نہیں لگوا رہا، یہ تو پریکٹس کروا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا شفاعت چاہتے ہو، عقیدہ پہلے لاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا نمازیں کیا ہیں، پہلے عقیدہ لاؤ۔ تو الحمدللہ سنی عقیدہ ٹھوک کے بیان کرنے میں عشر میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ الحمدللہ حضور فرماتے ہیں میں پھر سارے معاملات کروا کے تو جب میں سجدے میں سر رکھوں گا، اللہ تعالیٰ پھر مجھے فرمائے گا محبوب اٹھائیے سر، اور کیا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کرتا رہوں گا، یا اللہ فلاں 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 فلاں، لمبا کھاتا بڑا لمبا چوڑا ہوگا، بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے، یا اللہ فلاں کو بھی بخش دے بخش دے بخش دے، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا محبوب کیوں تمہیں یقین آئے گا؟ حتیٰ جملہ دیکھیے، حدیث کے لفظ ہیں، حدیث نمبر 220 مستدرک للحاکم، حتیٰ اوتا سکاکم بالرجال۔ تھوڑی سی بھی عربی جاننے والا اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ صاد اور چھوٹا کاف اس کو گوگل پہ لکھے اور اس کا معنی دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں
توجہ، حضور فرماتے ہیں رب مجھے میرے امتیوں کے نام کے چیک کاٹ کے دے گا۔ میں یہ ڈکشنری والا معنی کرتا ہوں، یہ رات کو میں نے دیکھا ہے ڈکشنری میں، چیک بائی نیم چیک ہوگا، چٹھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ چٹھی کیا ہے، لکھا ہوگا محبوب میں نے اس کو بھی بخش دیا، 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 چٹھی دے لیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر بھی میں کہوں گا یا اللہ میں جا رہا ہوں، اللہ فرمائے گا کدھر؟ اللہ حضور عرض کریں گے یا اللہ میں دوزخ کا مشاہدہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کیا ہے، سارا کچھ ہو چکا، حضور پھر بھی اطمینان قلبی کے لیے حضور فرماتے ہیں میں قد بعث بہم الی النار، جتنے لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو تو بھیج دیا جا چکا ہوگا جنت میں، وآتی مالکا خازن النار، میں آؤں گا دروغہ جہنم کے پاس اور اس کو پوچھوں گا کوئی بچیا ہے، کوئی بچا ہے؟ تو وہ کہے گا ما ترکت للنار، حضور خاطہ ختم ہو گیا ہے، ادھر کوئی بھی نہیں رہے گا، ادھر کوئی بھی نہیں رہے، ساری دوزخ خالی ہو گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور آپ کی شفاعت کی وجہ سے، آپ کی شفاعت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو مبارک ہو جی ان لوگوں کو جن کے پاس ان کی نیکیاں ہیں جی، وہ رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ لیکن رولا بڑا عجیب ہوگا جب انگلیاں اٹھیں گی نا، حضور کی انگلی، یہ انگلی چاند کی طرف اٹھتی ہے تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جی، تو جب گناہگاروں کی طرف اٹھے گی تو پھر پتہ ہے منظر کیا ہوگا؟ نیک گناہگار کو کہے گا سودا کر لی، سودا کر، کس چیز کا؟ وہ کہے گا کچھ گناہ اپنے مجھے دے دو اور مجھ سے کچھ نیکیاں لے۔ گناہگار کہے گا دنیا تو کول نہیں سے بٹھاندہ، کہندا سے دور ہو کے بیٹھ، تو بے نمازی ہے، تیرے کو تے ہی کچھ نہیں، تم تو دنیا میں مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، مجھے حقیر سمجھتے تھے، آج کیا کر رہے ہو؟ آج مجھ سے تم گناہ لے رہے ہو اور نیکیاں دے رہے ہو۔ وہ کہے گا بس صرف اس لیے دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں نبی کی انگلی میری طرف بھی اٹھ جائے، مصطفیٰ کی انگلی میری طرف اٹھ جائے، مصطفیٰ کی انگلی میری طرف اٹھ جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک سنا کر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا جی، بڑا طویل مضمون ہے، فقط اس لیے میں نے اس کو قرآن و حدیث سے عرض کیا کہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ یہ پورے صفحے میں یہ 4-5 حدیثیں مختلف روایات کے ساتھ امام مسلم لے کر آئے، مگر میں حضرت انس کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت دعاها لامته، حضور فرماتے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ وہ بڑی خاص دعا تھی اور حکم تھا جب مانگو گے تبھی پوری ہو جائے گی، اور وہ ہر نبی نے مانگ لی۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں مانگی۔ امام مسلم نے روایت کی حدیث نمبر 341 پر، حضور آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب مانگو گے تب پوری ہو جائے گی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے قیامت کے دن کے لیے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہ پوچھے گا میں کہوں گا یا اللہ وہ دعا میں رکھی سی نا، میں مانگ رہے ہوں تو قبول فرما دے، اور اس دعا میں بھی مصطفیٰ کوئی اور چیز نہیں مانگیں گے، جنت میں محل نہیں مانگیں گے، کہیں گے بس یا اللہ میری امت کی شفاعت قبول فرما لے، ان کو جنت عطا فرما، ان کو جنت عطا فرما دے۔ ویسے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میں 3 دیتی ہیں، 3 دیتی ہیں، فرمایا میں وہ 3 تھی اور فرمایا تھا جب مانگو گے تبھی قبول ہو جائیں گی، 2 میں نے دنیا میں مانگی اور وہ دونوں بھی امت کے لیے ہی مانگی، وہ بھی بتا دیتا ہوں کب مانگی۔ حضور فرماتے ایک تو تب مانگی جب میں پیدا ہوا، میں نے کہا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ کہا دوسری کب مانگی؟ کہا جب میں دنیا سے جا رہا تھا اسرائیل میرے پاس آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتا ہے، حضور نے عرض کیا جائیں رب سے پوچھ کے آئیں یا اللہ میں جا رہا ہوں میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ میرے پاس آئیے، آپ میں جانوں اور آپ کی امت جانے۔ اور تیسری دعا بھی مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کے لیے چھپا کر رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت اب کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
جس نے غریبوں کو ہر وقت یاد رکھا، ہم اسے کیوں نہ یاد رکھیں؟ یہ درود و سلام کی پابندی کریں، اپنی زندگی میں کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پڑھ کر حضور کا شکریہ تو ادا کریں۔ 5 مرتبہ نماز پڑھیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تکبر نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حسد نہ کریں، چوری نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، دل نہ دکھائیں، ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، گھر میں بیوی کو بچوں کو گالیاں نہ دیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں مصطفیٰ کے سامنے۔ حضور کہیں میں نے تو تمہارے لیے یہ سارا کچھ کیا اور تم اپنے آپ کو نہ بدل سکے، تم نمازی نہ بن سکے، وہاں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو برادران اسلام، عقیدہ وہ رکھیں جو اہل اسلام کے بڑے، جو یہ مدینہ شریف سے یہاں تک جو اسلام پہنچا ہے یہ بڑے اوکھے ہو کے پہنچا ہے۔ عقیدہ وہی رکھنا ہے جو صحابہ ہمیں دے کر ہیں۔ اب اس پر ایک بڑا مشہور اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر حضور کے نام کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو حضرت عمر نے دعا مانگی، حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دعا مانگی، تو اگر جائز ہوتا تو حضرت عمر حضور کے نام سے مانگتے۔ تو یہ کیسا عجیب سا سوال ہے۔ یہ تو حضرت عمر یہ وسیلہ مانگ کر تو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہم تو نبی سے جس کی نسبت ہو جائے ہم تو اس کا بھی وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو کیا حضرت عمر حضرت عباس کو خدا سمجھتے تھے؟ اگر وہ نبی کے نام پر نہیں مانگا تو وہ وسیلہ اس لیے مانگا، وہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور کے چچا ہیں، یا اللہ ان کے صدقے سے ہم پر بارش نازل فرما۔ ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے، ہم حضور کی بندگی نہیں کرتے، حضور کی عبادت نہیں کرتے، بس حضور کی تعظیم کرتے، اور آپ تعظیم جتنی بھی کر لیں حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یہ 2 ساتھ آئے سب چند بیٹھیں سارے ساتھی۔